السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد کا ماحول سیاسی طور پر ایک مرتبہ پھر سے گرم ہونے والا ہے۔ عمران خان صاحب پر 17 اکتوبر تک پابندی ہے جیلوں میں ملاقات کے لیے، جس کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے جیل میں، جس بنیاد پر آج پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کو دوبارہ ڈی چوک میں اسلام آباد میں احتجاج کی کال دے دی ہے۔ 15 اکتوبر پاکستان کے لیے بہت اہم ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس 14 اکتوبر سے شروع ہونے جا رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے آج 15 اکتوبر کو یہ کال دی ہے ڈی چوک میں، اگر عمران خان صاحب کو ملاقات نہیں کروائی جاتی فیملی سے یا پھر وکلا کے ساتھ عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی جاتی، تو آج یہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا جائے گیا ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف پروٹیسٹ کریں گے اور ڈی چوک پہنچیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو باقی شہروں میں احتجاج کی کال دی تھی ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کی اس موقع پر پوزیشن بہت عام ہے۔ ایک طرف تو وہ ریاست اور پی ٹی ایم کے درمیان مفاہمت کروا رہے ہیں۔ حکومت کو 3 بڑے چیلنجز تھے۔ ایک سب سے بڑا اکتوبر میں سب سے بڑا چیلنج تھا پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جو پروٹیسٹ آ رہا تھا، اس میں علی امین گنڈا پور صاحب غائب ہو گئے، وہ پروٹیسٹ بھی رفع دفع ہو گیا، حکومت اس میں سے سیو ہو گئی۔ دوسرا بڑا چیلنج پی ٹی ایم کا جرگہ تھا، وہ بھی ایک طرح سے بیٹھ گیا اور علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی صاحب اور فیصل کریم کنڈی صاحب سب نے آپس میں مشاورت کے ساتھ معاملات کو سلجھا دیا۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دوبارہ 15 اکتوبر کو احتجاج کی کال دی گئی ہے، لیکن یہ احتجاج مشروط ایک شرط رکھی گئی ہے، اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو یہ احتجاج نہیں ہوگا۔ یعنی کہ ایک طرح سے حکومت پر پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے پتہ ہو سکے، اور حکومت ایسا کوئی سٹیپ کیوں اٹھائے گی جب 14 سے 17 اکتوبر کے درمیان پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اور حکومت اس طرح کا انپریسیڈنٹ واقعہ کیوں کرنا چاہے گی کہ جس سے کوئی موبلائزیشن اور کوئی اس طرح کے واقعات کا خدشہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ٹنڈیور ختم سمجھیے، فل کورٹ کا 25 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے جو کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فیئر ویل دے گا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ستمبر 2023 میں حلف اٹھایا تھا اور ان کو 25 اکتوبر 2024 کو ریٹائر ہونا تھا۔ 1 سال کا ان کا تقریباً یہ پیریڈ بنتا ہے جس میں بہت ساری کنٹروورسیز بھی جنم لی، جس میں پاکستان کی سچویشن بھی، پولیٹیکل سچویشن بھی، جس میں الیکشنز بھی ہوئے، پھر الیکشنز پہلے اناؤنس نہیں ہوئے تھے، پھر سپریم کورٹ کے ذریعے الیکشنز اناؤنس ہوئے، پھر ذوالفقار علی بھٹو کا کیس سننا، پھر فیض آباد دھرنے کے خلاف وہ ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے اور پروسیجر ایکٹ کے متعلق، تو ایک یہ کافی کنٹروورسی سے بھرا ہوا دور تھا، اور اینڈ پر یہ لگ رہا تھا کہ ترمیم ہو جائے گی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن سپریم کورٹ سے تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا رخصتی کا وقت ہے۔ آئینی عدالت بنتی ہے یا نہیں بنتی، یہ سوال ضرور ابھی تک رہے گا، جس کے متعلق ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی فواد چودھری صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 90% یہ بات طے ہے کہ آئینی ترمیم بھی نہیں آئے گی اور آئینی عدالت بھی نہیں قائم بنے گی۔ تو اس حساب سے تو 26 اکتوبر کو جسٹس منصور علی شاہ سپریم کورٹ کا حلف اٹھانے جا رہے ہیں، اور یہ بات تو اب مزید کلیئرٹی آ گئی ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی وہ جو انویٹیشن ہے، الوداعی تقریب ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور وہ فیئر ویل لینے جا رہے ہیں، یعنی کہ وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اور موجودہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق تو جسٹس منصور علی شاہ پاکستان کے نئے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں۔ البتہ آئینی عدالتوں کے قیام کا خدشہ ابھی تک بھی موجود ہے، اور یہ ڈیولپمنٹس ہوں گی اب شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کے بعد۔